بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عوامی ایجنڈا۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر مذاکرات ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان ہونے والے یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یا نہیں؟ ہم مذاکراتی کمیٹی کے ایک رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے انہیں پکڑ لیا ہے کہ مذاکرات کی اندر کی کہانی آپ کو بتا سکیں کیا کچھ ہوا۔ تقریباً ہم اگر دیکھیں تو 2 گھنٹے سے زائد یہ مذاکرات چلتے رہے ہیں، اور کل کی بات کریں تو کل بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایک تیسرا دور بھی ہے، وہ ٹیوزڈے والے دن بتایا جا رہا ہے۔ کیا کوئی نتیجہ نکلے گا یا صرف یہ مذاکرات کا ایک کھیل ہے جو سپریم کورٹ کے کہنے پر جو ہے یہ دونوں آپس میں بیٹھ گئے ہیں؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح ہدایات کی تھی کہ آپ دونوں فریقین جب بیٹھیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں۔ کیا وہ فلیکسیبلٹی عمران خان دکھانے کو تیار ہیں؟ اور کیا حکومت جو ہے جس طرح سے 8 اکتوبر آپ کو پتہ ہے اناؤنس کر دی گئی تھی، اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا، ہم نے پکڑا علی ظفر صاحب کو۔ علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ عمران خان صاحب نے 3 لوگوں کو نامزد کیا، شاہ محمود قریشی صاحب، آپ اور ساتھ فواد چودھری صاحب۔ تھوڑا سا ہمیں احوال بتائیں، کیا کچھ ہوا اس میٹنگ میں، کیا کچھ ڈسکس ہوا، کس طرح بات آگے جا رہی ہے؟ دیکھیں، سوال تو آپ نے پوچھ لیا اور اچھی بات ہے آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں اور ڈائلاگ ہو رہے ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے اگر میرے جواب جو ہیں وہ جنرل ہوں تو ذرا معذرت پہلے سے میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر فرمایا، ہدایت نہیں کی، ڈائریکشن نہیں دیا، صرف ایک سجیشن دی، اور وہ یہ کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کے پھر ڈسکس کریں۔ اب ہمیں کیا ڈسکس کرنا تھا؟ ایجنڈا ایک ہی ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں نیشنل اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی پنجاب کے، پروونشل اسمبلی کے پی کے، وہ کیا ہم بیٹھ کے ان کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد کوئی مثبت حل، کوئی معنی خیز حل اس کا نکال سکتے ہیں جو آئین کے بھی خلاف نہ ہو، قانون کے بھی مطابق ہو۔ یہ مینڈیٹ تھا۔ سو جب ہم کل بیٹھے تو کل تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ان کا کیا موقف ہے اور ہمارا کیا موقف ہے، ان کو نہیں پتہ تھا۔ سو کل تو جنرل ڈسکشنز ہوتی رہیں، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کے مقاصد بتائے، ہماری جو آئین کی تشریح ہے اس کے بارے میں بات کی۔ اسی طرح دوسری سائڈ کے، چونکہ دوسری سائڈ پہ اس سائڈ پہ تو ہم پی ٹی آئی کی جماعت ہے، دوسری سائڈ پہ ایک تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے الائنس ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل کیو بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جو کہ شاید ان کی ہر کی اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز دیے اور فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہم اپنے ڈسکس کرنے کے بعد، کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں ایک دوسرے کا موقف، تو کوئی پرپوزلز لے کے آئیں گے۔ جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا تھا اس کمیٹی میں کہ یہ ڈائلاگ کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کوئی قوم اور ملک کے لیے جو بھی بہتر فیصلہ ہے وہ کر سکیں، یہ جو برہان ہے اس سے نکل سکیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو ہم نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال نہیں کرنا۔ ہم نے فیصلہ، کوشش کی کہ ہم آج یا تو کل فیصلہ سیٹرڈے تک کر لیں۔ یہ بھی طے ہوا تھا کل کہ جو جہاں تک فیصلہ ہوگا یا جو بھی ہم کریں گے اس کا کنکلوژن یا سلوشن، وہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوگی اور اس کو امپلیمنٹ بھی اسی طرح کیا جائے۔ اس اسپرٹ کے ساتھ ہم نے کل بریک اپ کیا اور آج ہم اس پہ دوبارہ ملے، اسی خوشنما ماحول میں اور خوشگوار ماحول میں ہماری آج ملاقات دوبارہ شروع ہوئی۔ آج زیادہ کانکریٹ باتیں ہوئیں، جو ہمارے پروپوزلز تھے، ہماری سجیشنز تھیں، ہم نے ان کو سجیسٹ کیا اور ایکسپلین کیا کہ ہم یہ کیوں پروپوزل دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو پروپوزلز دیے وہ ایک ہی پروپوزل نہیں تھا، وہ مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے پروپوزلز تھے،
انہوں نے بھی جو پروپوزل دیے ہم نے ان سے سمجھا کہ اس کی کیا لاجک تھی. کچھ ایسی منطقی چیزیں تھیں جو ہمیں ان کی سمجھ آئی اور ہم نے اپنی ماڈیفیکیشن کی. کچھ ایسی چیزیں تھیں منطق کے مطابق جو کہ انہوں نے سمجھی اور انہوں نے کچھ اپنی اس کی سجیشنز مانی. لیکن اینڈ میں فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ چونکہ ابھی گیپس ہیں, ابھی اس پہ ہم نہیں فائنل کنکلوژن تک پہنچ سکتے, تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو اپنے پروپوزلز ہیں اب ہم انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہم اپنی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس لے کے جائیں گے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس لے جانے کے بعد ہم اس پہ فائنل فیصلہ کر کے کہ ہم کہاں تک آ سکتے ہیں ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے. اور اسی طرح پھر ہم نے بھی یہ کہا کہ آپ کے جو پروپوزلز ہیں اور ہمارے جو پروپوزلز ہیں اس کو ہم اپنی جو لیڈرشپ ہے, لارجر لیڈرشپ ہماری پی ٹی آئی کی, اس کے سامنے پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنی لچک موجود ہے, کتنی ہم پروپوزلز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ان کے, اور کیا ہم اس میں کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو ٹیوزڈے کو فیصلہ ہوا, چونکہ منڈے کو عدالت بھی بند ہے اور چھٹیاں ہیں سیٹرڈے سنڈے کو, تو یہی فیصلہ ہوا کہ ڈیڈ لائن ہماری فیصلہ کرنے کی ٹیوزڈے ہے. اچھا, ٹیوزڈے فائنل کرنا ہے, فائنل راؤنڈ ہے, اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں ہے. اگر ٹیوزڈے کو یہ کچھ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیں گے, نہیں ہوتا تب بھی ہم سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیں گے. کیا وہ فلیکسیبل ہیں کہ 8 تاریخ کی ڈیٹ چھوڑ کے پیچھے آ جائے, اور ہیں تو کس حد تک ہیں تقریباً؟ جی دیکھیں, یہ جو فیصلہ ہے کہ فلیکسیبلٹی کتنی ہے یہ ان کی اپنی اپنی پہلے لیڈرشپ کرے گی طے, اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ جو مختلف پارٹیز کی ہیں وہ آپس میں بھی ڈسکس کر کے ایک کنسنسس کرے گی. تو اسی لیے ان کو 2-3 دن چاہیے تھے. ہمارا زیادہ آسان کام ہے کیونکہ ہماری ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم مشاورت جلدی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ اس کو نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ اس کو ہم فائنلی کنکلوڈ کریں ٹیوزڈے کو, اور ٹائم دینا بہتر ہے بجائے اس کو کہ ہم ہیمر کر کے اسٹریم رول کرنے کی کوشش کریں. لیکن سر آپ لوگ اب بیٹھے ہیں تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ دونوں سائڈز بیٹھتی ہیں, مذاکرات تب ہی ہوتے ہیں کوئی فلیکسیبلٹی شو کی جائے. مذاکرات میں کیا بات ہو رہی ہے, ہم وہ بہت زیادہ اوپن, آپ نے کہا کہ نہیں ڈسکس کر سکتے, اٹس آل رائٹ, بٹ دا تھنگ از پیپل وانٹ ٹو نو. آپ دونوں فریقین بیٹھے ہوئے ہیں, کیا فریقین کی جانب سے کتنی ایک فلیکسیبلٹی آپ لوگ شو کر رہے ہیں؟ آپ باہر جا کے جو بات کر رہے ہیں, عمران خان جو بات کر رہے ہیں کہ اسمبلی توڑو گے تب مذاکرات ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو اندر جو ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کس حد تک امپریشن بتا دیں کہ کس حد تک فلیکسیبلٹی کا امپریشن ہے؟ مئی جون کی ہمیں سننے میں آیا کہ مئی جون تک, اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مئی میں اگر آپ الیکشن کرا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جون میں اسمبلی توڑ دیتے ہیں, تو وہ سپتمبر اور اگست کے درمیان بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, فلیکسیبلٹی ہے تو ہم بیٹھے ہیں, اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر ڈائلاگ کا فائدہ نہیں تھا. تو فلیکسیبلٹی تو امید ہے کہ دونوں سائڈ سے ہے. اب وہ فلیکسیبلٹی کس حد تک ہے وہ اس کا فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فلیکسیبلٹی بالکل ہے. ہم بھی اگر آئین اجازت دیتا ہے اور ہم نے رستے نکالنے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے, اگر وہ فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے تو ہم بھی اپنی پوزیشن سے ہل سکتے ہیں, موو کر سکتے ہیں. اسی طرح امید یہ ہے کہ دوسری سائڈ بھی کر سکتی ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں, ایک محاورہ ہے, کسی بزرگ نے کہا کہ آپ ہر وقت برجز جو ہیں, پل جو ہیں, وہ تعمیر کرتے رہیں بے شک نیچے پانی نہ ہو, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت آپ کو وہ استعمال کرنے پڑ جائیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پازیٹیو سٹیپ تو ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ 4-5 سال بعد دونوں جو ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سیاسی طور پہ بیٹھی ہیں اور بیٹھ کے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی سیاسی حل نکالا جائے چیزوں کا. تو یہ ایک آئی تھنک پازیٹیو سٹیپ یہاں تک تو آئی گئی ہے. اب اس کی فائنل کنکلوژن کیا ہوتی ہے یہ ٹیوزڈے کو پتہ چلے. آپ اس کا کریڈٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں یا پھر کہیں اور سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بٹھایا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس چیز کا کریڈٹ میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جانا چاہیے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضرورت تھی ایک ادارے کی یا ایک انسٹیٹیوشن کی، یا آپ کہیں کہ ایک طرح سے ایک آربیٹریٹر کی، ایک میڈیٹر کی ایک ضرورت تھی جو کہ پارٹیز کو اکٹھے بٹھانے کا موقع دے. ٹھیک. تو سپریم کورٹ نے اس حد تک وہ موقع فراہم کر دیا، کیونکہ بڑا یہ ایک ایشو بن رہا تھا کہ کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، کوئی ایسا اوکیزن نہیں آ رہا تھا کہ ہم سارے بیٹھیں. ساری پارٹیز اپنی اپنی سائڈ پہ بیٹھی تھی کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کے پاس آ کے کوئی بات چیت کی تو یہ کمزوری سمجھی جائے گی. تو اس لیے آئی تھنک سپریم کورٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے فیصلہ، ان کے بینچ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 14 کو الیکشن ہونے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سمجھا، نیشنل انٹرسٹ میں سمجھا کہ وہ ایک اپرچونٹی دیں سیاسی جماعتوں کو کہ وہ ساتھ بیٹھ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی خوشائن سر. بات لیکن ہے. اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس ایک اپلیکیشن آتی ہے، پھر شاہ خاور صاحب آتے ہیں، اور اس اپلیکیشن کے بعد سارے لیڈران بھی سپریم کورٹ آ جاتے ہیں. وہ لیڈرز جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کو بیش کر رہے تھے، اچانک سے اگلے دن سارے سپریم کورٹ آ کے گارنٹی دیتے ہیں. تو یہ ایک دم سے جادو کیسے ہو گیا، یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے ایک ہوتی ہے سیاسی پوسچرنگ، یعنی آپ ایک اپنا ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں سیاسی طور پہ، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک سٹینڈ ہے ہمارا جو ہمیں پولیٹیکل ایک سلوگن کے طور پہ ہم چلیں گے آگے. لیکن اصل میں ڈیپ ڈاؤن دل ہی دل میں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی سچ بات ہے، کون سی صحیح بات ہے، کون سی غلط بات ہے. ٹھیک. اب مجھے یقین ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کی جو فیصلہ ہے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آئین کے مطابق ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرا. آپ لوگوں کو بٹھانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، ان ادر ورڈس؟ ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. ہم میرا خیال ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز، بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو دوسری سائڈ پہ ہیں اور ہماری پولیٹیکل پارٹی بھی ایک اپرچونٹی تو ضرور دیکھ رہی تھی کہ بیٹھ کے بات تو کریں. ہم بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک. بات تو کریں، دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے ایشوز الیکشن کے معاملے میں مختلف ہیں کہ نہیں. کیونکہ منطق یہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں اور وہ الیکشن کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے الیکشن کو ریزالو کیوں نہیں کر سکتے ایشو کو؟ ناظرین، ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیوزڈے والے دن جو فائنل راؤنڈ ہے اس مذاکرات کا، اس میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. کیا یہ تحریک انصاف کی جیت ہوگی، پی ڈی ایم کی جیت ہوگی، یا پھر قوم کی جیت ہوگی؟ آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر علی ظفر صاحب اس کمیٹی کے رکن ہیں جو کہ حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے. اندر کی باتیں ان سے جان رہے ہیں. اس مذاکرات میں کیا ہوا، 3 گھنٹے کی لمبی نشستیں ہوئی ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا، ان سے پتہ کرتے ہیں. اس میں کون گارنٹر کون ہوگا، کون گارنٹی دے گا اس میں آگے؟ دیکھیں سب سے بڑا گارنٹر تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے. بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی ہے جو کہ دور کرنا ہے. اس میں گارنٹر تو الٹیمیٹلی جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے جب آپ نیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی گارنٹی تو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو تو پھر نیکسٹ جو ان لائن ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ عدالتیں، کورٹس ہیں. تو اس لیے ان دس کیس جو گارنٹر تو شاید لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن جو اس سارے اگر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو اس کو جو انڈورس کر سکتا ہے اور جو سینکشن کر سکتا ہے اور جو اس میں ایک طرح سے جان ڈال سکتا ہے وہ سپریم کورٹ ہی. سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ٹیوزڈے کو بالکل فائنل ہے کہ کیا کچھ ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے. دوسری سائڈ سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا کوئی بندہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ آج وہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے، ایم کیو ایم سے بھی تھیں، لیکن مولانا فضل الرحمان چونکہ پی ڈی ایم کے روئے رواں بھی ہیں تو ان کی پارٹی کا نہ ہونا، یہ پی ڈی ایم نے کہا ہے آپ کو کہ وہ سپورٹ کریں گے اس چیز کو؟
جی دیکھیں یہ معاملہ پی ڈی ایم کا انٹرنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے. آبویسلی انہوں نے ہی ریزالو کرنا ہے اپنی جو پارٹنرز ہیں پی ڈی ایم کے اندر. اس میں ہم نہ دخل انداز ہو سکتے ہیں نہ ہمیں ہونا چاہیے. وہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں. ہم ابھی فی الحال ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ سارے آن بورڈ ہوں گے. سو یہ ایشو کہ وہ آن بورڈ لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ میرا خیال ہے ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. سر پی ٹی آئی بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, مذاکرات نہیں کرنے, یہ لوگ ملک کا پیسہ چوری کر کے بھاگے ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ مذاکرات کر رہے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن آپ نے پوچھا. پھر ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جنگل اور درخت جو ایک جنگل میں ہے اس میں فرق ڈالنا پڑتا ہے. ایک اگر درخت خراب ہو تو آپ جنگل نہیں جلاتے. پولیٹیکل پارٹیز ایک جنگل ہے, فارسٹ ہے. اگر آپ کو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے میں یہ بالکل کسی قسم کا آپ کو یہ امپریشن نہیں ہوتا کہ آپ کسی چور کے ساتھ بیٹھیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جب دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات کر رہی ہے تو وہ ایک فورمز ہیں دو جو بات کر رہے ہیں آپس میں, دو فارسٹ, بیچ میں درخت خراب بھی ہو سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ خراب درختوں کو بھی آپ منظور کر رہے ہیں. سو اس لیے میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز والا ڈائلاگ جو آپس میں مذاکرات ہیں وہ تو ہونے چاہیے. آفٹر آل کل کو انہوں نے بھی جیت کے آنا ہے پارلیمنٹ میں, ہم نے بھی جیت کے آنا ہے الیکشن میں, اور ہم نے ساتھ بیٹھنا. دس از دا آنسر آئی واز ایکسپیکٹنگ فرام علی ظفر. بٹ دا تھنگ از کہ آپ ہی کے لیڈر, یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا, آپ ہی کے لیڈر کہتے تھے کہ نہیں بیٹھنا. تو اگر آپ لوگوں نے اب انہیں کنونس کر لیا, پہلے کیا بات تھی اب کیا بات ہے؟ آپ وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک رگڑا دیا جس طرح سے کیسز ہیں, اس وجہ سے بیٹھیں سر؟ نہیں, کیسز تو دیکھیں میرے لحاظ سے جو کیسز ہیں وہ ایک طرح سے آپ اس کو زیادتی کہہ لیں, آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ مس یوز ہے کرمنل لاء کا, کرمنل لیگل سسٹم کا. کیونکہ 100 مقدمے بنانا, ہر چیز پہ مقدمے بنانا, یہ اگر مقدموں کے ذریعے سیاست کرنی ہے تو پھر یہ درست بات نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اریسٹ ہو گئے, پھر ان کو چھوڑا گیا بہرحال, لیکن اریسٹ تو کیے گئے. تو یہ اس طرح کی سیاست میرا خیال ہے مس یوز ہے اتھارٹی کی, لیکن اس سے گھبراتا کوئی نہیں ہے. ایک پولیٹیشین اسپیشلی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو میں نے پریشان بھی نہیں دیکھا اس سارے مسئلے پہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس وجہ سے ہم ٹیبل پہ آ گئے ہیں بالکل درست بات نہیں ہے. اس سے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے بڑا کلیئرلی, اور کر بھی رہے ہیں, آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں کہ ہر کیس کو ہم آن اٹس میرٹس اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر خان صاحب کو جانا پڑ رہا ہے مختلف عدالتوں میں, وہ جا رہے ہیں حالانکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور ہم عدالت سے ہی جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ہمیں ویڈیو لنک پہ دے دیں, عدالت سے ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ضمانت دے دیں. سو ہم اپنا وہ لیگل پروسیس چلا رہے ہیں. اس سارے کے باوجود ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. بلکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کو اتنی آپ کے, میرا اگلا سوال ویسے یہی تھا کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کے بندے پکڑے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ مذاکرات میں بیٹھے ہیں, تو یہ آپ نے کنوے کی ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارا دل کتنا بڑا ہے, اور ہم نیشنل انٹرسٹ میں کتنا کچھ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. سر یہ دل کا بڑھے گا تبھی پتہ لگے گا کہ جب اس مذاکرات میں کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گی. کتنا ہوپ فل ہیں علی ظفر صاحب؟ یہ میں بڑا کیلکولیٹڈ آپ کا آنسر چاہتا ہوں کہ ان مذاکرات سے ایک جو جرنل امپریشن آپ نے ڈرائیو کیا ہے, کتنا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ چانس ہے اس کے سکسیزفل ہونے کا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جب آپ ڈائلاگ یا مذاکرات میں جاتے ہیں, اور یہی ایک ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی, اور لاجک اور منطق بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کبھی امید نہیں چھوڑتے. آپ بے شک اس کا 0% چانس بھی ہو, آپ یہی کہتے ہیں کہ اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. تو پہلی بات تو میں یہ کروں گا. اب آپ پوچھیں, دوسرا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جناب پہلے دن سے آج تک کتنی سٹیپس ہو گئی ہیں آگے.
تو اگر سٹارٹ میں اگر 0% چانس تھا تو کل 2 قدم ہم آگے بڑھے تھے، تو آج میرے لحاظ سے 8 قدم ہم آگے بڑھ گئے ہیں. ابھی بہت دور ہے منزل. یہ اگر ٹوٹل 100 قدم ہوتا تو 92 ابھی پیچھے پڑے ہیں اس وجہ سے. 100 ہیں، 50 ہیں، 40 ہیں، 30 ہیں، وہ تو فیصلہ ہوگا، لیکن بڑھ رہے ہیں قدم، اور جب تک قدم بڑھتے رہیں تب تک آپ کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اس لیے آہستہ آہستہ ہی بندہ پہنچتا ہے. اس میں میرا خیال سے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا، کیونکہ عمران خان کی پرسنالٹی ایز اے لیڈر اور عمران خان کا اسٹانس ہم پچھلے کافی عرصے سے کور بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں. خان صاحب کو منانا، آپ لوگ آج بھی کال پہ بات کر رہے تھے، کسی ایک چیز پہ لانا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ خان صاحب کو دیکھیں، وہ ان کا جو اچھی بات ہے ہماری پارٹی کی بھی اور لیڈرشپ کی بھی کہ ڈبیٹ ہوتی ہے پوری. سو آپ کا اگر موقف ہے، آپ کو پورا اپرچونیٹی دی جاتی ہے کہ آپ بیان کریں، اور اگر وہ اس میں لاجک اور ریزننگ ہو اور پولیٹیکل سینس بھی ہو، لیگل سینس بھی ہو اور پریکٹیکل بھی ہو، تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میجورٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں اس سے آگے جانا ہے، اس لیے یہ کیا ہم نے تو یہ غلطی ہو جائے گی، یہ کیا تو یہ قانونی پیچیدگی آ جائے گی، تو پھر وہ اس کو میجورٹی کو. سر لیکن دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں سے آپ کے اسد کیسر صاحب کوئی اور میسیجنگ کرتے ہیں، لیکن جب خان صاحب، ہم بھی ان کو میسیجنگ کرتے ہیں، وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بڑے قد کے بھی لوگ، وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، تو خان صاحب وٹو کر دیتے ہیں ایک دم سے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے آگے بولنے کی. میرے ایکسپیرینس میں تو یہ نہیں دیکھا میں نے، میرے ایکسپیرینس میں تو نہیں دیکھا. اگر آپ دیکھیں، جب آپ اور میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں میں نے آج بات کی آپ سے، آپ کئی چیزوں سے ایگری نہیں کرتے. اگر فائنل ڈیسیجن میکنگ آپ کی ہے تو آپ اگر نہیں ایگری کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ڈسکارڈ کر لیا. ناظرین، ہم بریک پہ جا رہے ہیں. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں. وہ کمیٹی کے رکن جو کہ مذاکرات میں موجود تھے. علی ظفر صاحب سے جانیں گے. سر بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اینڈ دیٹ از کہ 90 دن سے آگے انتخابات آلریڈی جا چکے ہیں. آپ کسی بھی ٹائم لائن پہ ایگری کرتے ہیں، اس کو آپ لیگل کور کیسے دیں گے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور یہی ہم نے سوال اٹھایا ہوا بھی ہے کہ اگر آلریڈی ایک ججمنٹ بھی ہے اور آئین بھی ہے تو آپ اس سے آگے کیسے نکلیں گے. لیکن آپ کو میں بتاؤں ایک بات کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ایک سیاسی حل آ جائے تو قانونی اور لیگل حل آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ مارشل لاء جب لگا تھا بہت سارے قانون بنے تھے. جب مارشل لاء گیا تو پھر آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا. سو آپشنز تو لیگلی کافی ہیں. فار دیٹ آئینی ترمیم یو نیڈ ٹو بی ان اسمبلی. مے بی دیٹ از این آپشن. بالکل ہو سکتا ہے یہ بھی ایک آپشن ہو. یہ آپ نے بڑا ایک قانونی اور ایز اے لائر بات کی. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس. بٹ دا تھنگ از کہ if you go back to your assembly again as a result of this negotiation, آپ نہیں سمجھتے کہ یو ٹرن ہوگا آپ لوگوں کی جانب سے؟ آپ نے اسی اسمبلی سے استعفے دیے، اور استعفے دینے پہ بھی میں آپ کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ was that a right step to take؟ دیکھیں، ہائنڈ سائٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ رائٹ سٹیپ نہیں تھی. بہت ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ ہر ڈیسیجن ضروری نہیں کہ درست ہو. لیکن جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے، وہ استعفے واپس لے لیے گئے ہیں، اور اس کے لیے میں کیس بھی فائل کر دیے ہیں. مختلف ہائی کورٹس میں فائل ہوئے ہیں. مثلا پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے
میں یہی موقف لیا گیا ہے کہ جس وقت دیے تھے استعفے وہ اس مقصد کے لیے دیے تھے کہ نیشنل اسمبلی بھی پوری کی پوری ڈیزالو ہوگی اور ہمارے امیجیٹلی ایک ہی استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے. جب وہ نہیں کیے گئے ایکسیپٹ اور نہ اس نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو استعفے واپس لے لیے گئے, اور اب جب ہم نے واپس لے لیے اس کے بعد ہمارے استعفے ایکسیپٹ کر کے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, تو اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے, اور اب اس کیس کی سماعت ہے جس میں ہو سکتا ہے عدالت ہماری بات مان لے اور فیصلہ کر دے کہ آپ واپس آ جائیں نیشنل اسمبلی میں. تو وہ ایک قانونی پوزیشن تو ہم نے قانونی بھی اور فیس سیونگ بھی تھوڑی بہت ہو جائے گی کہ آپ کو عدالت کے تھرو ہی اگر آپ واپس آتے ہیں. ویسے اس پرٹیکولر ڈیسیجن پہ خان صاحب نے اپنا کیا کنسرن شو کیا کہ ہم نے اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میری کیونکہ میں ڈیسیجن میکنگ میں انوالو نہیں تھا, ٹھیک ہے, میری تو اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی, نہ میں ڈیسیجن میکنگ اس میں انوالو تھا کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے یا نہیں, نہ میں اس میں انوالو تھا جو واپس لینے کی ڈیسیجن تھی. میں تو کیس کی حد تک آیا تھا بیچ میں جب یہ میں نے دیکھا کہ قانونی طور پہ ان کی نوٹیفیکیشن جائز نہیں ہے. ٹھیک, تو مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اینی کیس جو بھی ہم کسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نتیجے پہ آتے ہیں اس کے لیے پھر آئینی ترمیم کرنا ضروری ہوگا, پھر آئینی ترمیم کے لیے آپ لوگوں کو اسمبلی جانا ضروری ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی ویلیڈیٹ ہوگا. جی دیکھیں, یہ ایک آپشن ہے, لیکن قانونی اور آئینی رستے اور بھی ہیں اس ساری چیز کو دیکھنے کے لیے. فار انسٹنس وہ دیکھتے ہیں, ہم پہلے فیصلہ کر لیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ ایک بار فیصلہ کر لیتے ہیں سیاسی, تو پھر آپ قانون اور آئین کے تحت بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, ان کے پاس ایک بہت بڑا اسکوپ ہے, اور وہ اسکوپ یہ ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. سو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ ابھی آئی تھنک قبل از وقت ہے. پہلے ٹیوزڈے کو دیکھیں کہ ہم یہ فیصلہ میں آپ سے لاسٹ 2 سوال کروں گا. 63A کی جو انٹرپریٹیشن کورٹ نے کی ہے, ڈو یو تھنک اٹس ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن؟ ناٹ ایٹ آل. یہ کیس میں نے بحث کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا, لیکن 63A دیکھیں, تشریح جب آپ آئین کی کرتے ہیں تو آپ تشریح آئین کی کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پرپوسیو انٹرپریٹیشن. پرپوسیو انٹرپریٹیشن کا مطلب کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کا اس شق کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کس تشریح کے ذریعے وہ اس مقصد تک آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل جورسپروڈنس کی اور ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا ایک باقاعدہ حصہ ہے, ایک پرنسپل ہے قانون کا. تو اس کیس میں بڑا سمپل ایک ایشو تھا. ایشو یہ تھا کہ 63A میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ڈیفیکشن نہیں کرنی. اگر آپ نے ڈیفیکشن کی تو آپ کو ہم باہر نکال دیں گے. ٹھیک, مقصد یہ تھا کہ ڈیفیکشن کے قانون کو قانون کو نافذ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیفیکشن ختم کرنی ہے. ڈیفیکشن اس لیے ختم کرنی ہے کہ وہ جو لٹک رسی تھی جس میں لوگ رشوت لے کے, پیسے لے کے, کچھ چیزوں میں ووٹ آف کانفیڈنس وغیرہ میں وہ بلیک میل کرتے تھے اپنی پارٹی کو, اور وہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے حکومتیں گر جاتی تھیں. تو یہ اس چیز کو روکنے کے لیے وہ قانون بنایا تھا. اب وہ جو آئین کی پرنسپل یہ تھا کہ ڈیفیکشن آپ نے ایک جرم ہے, یہ تھا اس کا پرنسپل. ایک دوسرا پرنسپل ہے قانون کا, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جرم کا جو فروٹ ہے, جو پھل ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے چوری کی ہے, مجھے آپ 5 سال سزا دے دیں, لیکن جو چوری کا سامان ہے وہ تو میں اپنے اس کو استعمال کروں گا, وہ آپ کو استعمال وہ بھی پوائزنس ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں the principle of the poisonous tree. The fruit of the poisonous tree is poisonous. یعنی کہ ایک ایسا ٹری جو پوائزن, جس میں زہر ہو, اس کا جو پھل ہے وہ بھی زہریلا ہوتا ہے. تو اسی پرنسپل کو عدالت نے پرپوسیو انٹرپریٹیشن کر کے کہا کہ آپ اس کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آفٹر دس ججمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا طریقہ کار ہوگا جو کہ آئین میں دیا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن میں, کس طرح سے آپ؟ وہ اس طرح ہوگا کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ بیٹھے گی, وہ میجورٹی سے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس طرح ووٹ کرنا ہے.
اگر سے اس پارلیمنٹری پارٹی میں 100 لوگ ہیں، اگر ان میں سے 51% لوگ جو ہیں 51 ممبرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ اس شخص کو کرنا ہے، تو جو 49 ہیں وہ پھر اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اسی طرح وہ جو پرنسپل آف ڈیموکریسی ہے کہ میجورٹی کا فیصلہ مائنورٹی پہ وہ قابض ہوگا یا وہ زیادہ بھاری ہوگا. تو اس میں آپ نے جسٹس جمال نے بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کوئی اپنے ضمیر کے مطابق کسی اور کو ووٹ دے رہا ہے، آپ نے اس کا ووٹ کا رائٹ ہی سلب کر لیا ہے. میجورٹی نے، آپ نے نہیں، میجورٹی نے، میجورٹی کے یہ سنگل مین نہیں، میجورٹی 51 لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف کرو اور 49. لیکن اگر میجورٹی غلط سائڈ پہ کھڑی بھی ہے، آپ صحیح سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں، پھر وہ ڈیموکریسی ہے. آپ نے اگر میجورٹی کی حکومت کو الیکٹ کر لیا اور وہ غلط سائڈ پہ ہوئی ہے تو پھر وہ آپ اس کو سفر کریں. علی ظفر صاحب آخری سوال، ان کیس یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، واٹ از دا وے فارورڈ دین؟ سر دین دا اونلی وے فارورڈ از امپلیمنٹیشن کرنی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی. تو وہ 14 مئی کو تو نہیں ہو سکتا ہے. ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، ہونا پڑے گا. اب یہی آئین اور قانون کہتا ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے؟ تو یہ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہتھوڑے کے زور پہ آپ مذاکرات کرا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ نہیں، ایسی بات نہیں. مذاکرات کسی ہدایت کے ذریعے نہیں ہے، وہ تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز اور بڑی اچھی اسپرٹ میں کر رہے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر نہیں ہوتی سلوشن تو پھر ہمیں اس میں آپ پرائم منسٹر کی نااہلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کنسیڈرنگ دا فیکٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے ابھی تک کانٹیمپٹ میں کسی بندے کو نہیں بلایا، لمبا ٹینیور ہے جسٹس. جی بالکل نہیں بلایا. لیکن دیکھیں یہ تو اب ایک ایسی بات ہے کہ آپ اگر کسی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے تو قانون یہی کہتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، اور اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس تک نہ پہنچے ہم. چلیں جی، علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا. علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمیں امید رکھنی ہے کہ اس نوبت تک نہ پہنچیں. دیکھتے ہیں مذاکرات سے کیا ہوتا ہے. ٹیوزڈے کو آخری دن ہے اور ٹیوزڈے کو جو ہے آپ کے قوم کے سامنے فیصلہ آ جائے گا. کیا فیصلہ ہے، جو اندر کی کہانی تھی وہ بھی علی ظفر صاحب نے بتائی. ان پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.